بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، جیسا کہ تلاش کے اس سفر میں ہم اپنی گزشتہ قسط میں سورہ الحجر کی آیت نمبر 86 پر کچھ غور کے بعد تمام ذہین اور عقل و شعور رکھنے والے انسانوں کے باہمی اتفاق کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ جب کائنات بنانے والا اللہ خود بتا رہا ہے کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، تو پھر بجائے اس کے کہ ہم ان لوگوں کے پاس جائیں جو ابھی تک اندازوں کی کشمکش میں ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، ہم کائنات بنانے والے اللہ کی جانب ہی جائیں گے اور اسی کی کتاب یعنی قرآن کا ہی مطالعہ کریں گے۔ اور جب ہم مزید آگے کی طرف بڑھتے ہوئے جب قرآن میں مزید غور کرتے ہیں تو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہمارے سامنے آتی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے انہیں یہ معلوم نہیں ہے یہ سارے آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے انہیں کھول دیا اور پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی ہے، کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ ناظرین، بظاہر تو یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، پر اگر غور کریں تو یہ تو علوم کا وہ سمندر ہے جس میں جتنا بھی ڈوب جائیں ہمیں اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہو پا رہا۔ لہذا ہم اس آیت کو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ہم اس کے پہلے حصے کی طرف دیکھیں جس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، ناظرین اب اگر ہم کفر کے لغوی معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے ناشکری، خدا کو نہ ماننا، بے دینی، ضد۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو اس تلاش کے سفر کی ابتدا میں بتایا تھا کہ دنیا میں اس وقت کم و بیش 15% کے قریب لوگ ایسے ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، جو کسی خدا کو نہیں مانتے، اور پھر جب ہم اس آیت کے پہلے حصے کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ واقعی یہ کوئی عام کتاب نہیں، یہ واقعی اس اللہ کی کتاب ہے جس کا علم مکمل ہے۔ یعنی آج تقریباً 1400 سال سے بھی زیادہ کا وقت گزر جانے کے بعد بھی یہ کتاب موجودہ حالات میں اس دنیا میں اٹھنے والے سوالوں کے جوابات اس قرآن میں ہی موجود ہیں۔ ناظرین، اور جب ہم اس آیت کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے یہ سارے آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے انہیں کھول دیا۔ ناظرین، اکثر مفسرین کی تفسیر کے مطابق اس آیت میں آسمان کے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بارش نہیں ہوتی تھی، اور زمین کے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی پیداوار نہیں ہوتی تھی، اور ان دونوں کو کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے پانی برسنے لگا اور زمین سے سبزیاں اگنے لگیں۔ لیکن دوسرے بعض مفسرین نے اس کی یہ تفسیر بھی کی ہے کہ یہ آسمان اور زمین دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے اور یکجان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ کیا۔ ناظرین، آیت کے اس حصے میں اگر ہم غور کریں تو ہو سکتا ہے کہ شاید آسمان اور زمین دونوں ایک ہی ساتھ ملے جلے تھے اور پھر اللہ نے ان دونوں کو الگ الگ کیا۔ ناظرین، جب ہم نے اس سفر کا آغاز کیا تھا تو ابتدا میں ہی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ بگ بینگ کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ تو ناظرین،
سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ بگ بینگ کا نظریہ ہے کیا۔ ناظرین، سائنسدانوں کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہ کائنات ایک بہت بڑے دھماکے سے وجود میں آئی ہے جسے بگ بینگ کہتے ہیں۔ اس وقت تک کائنات کی تمام توانائی ایک چھوٹے نقطے میں جمع تھی، ایک انتہائی چھوٹا ایٹمی ذرہ جیسا کہ نیوکلیس۔ جیسا کہ نیوکلیس سے چھوٹا ایک دھماکے کے ساتھ گرم اور گھنے چھوٹے ذرے نے پھر موجودہ کائنات کو جنم دیا۔ جو ایک ایٹم کے نیوکلیس سے چھوٹے سے بڑھ کر کہکشاں سے بڑا ہو گیا، اور اس طرح توانائی کے شدید پھٹنے کی خصوصیت والے بگ بینگ کو ایک ایسا واقعہ سمجھا جاتا ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں ہماری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ پر ناظرین، آپ تمام ذہین اور عقل و شعور رکھنے والے انسان خود بتائیں کہ ایک چھوٹے سے ذرے کے دھماکے سے اتنی بڑی کائنات کیسے وجود میں آ گئی، اور یہ دھماکہ ہوا کیسے؟ اور ایسے دھماکے والا ذرہ کیا کائنات میں صرف ایک ہی تھا؟ اور پھر ایسا دھماکہ بار بار کیوں نہیں ہوا؟ اور یہ بگ بینگ کا نظریہ بھی 19ویں صدی کے ابتدا میں پیش کیا گیا تھا، یعنی آج سے تقریباً 100 سال پہلے، یعنی 1920 میں پہلی دفعہ یہ نظریہ پیش کیا گیا تھا۔ لیکن اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ یہ کائنات ایک دھماکے یعنی بگ بینگ سے وجود میں آئی، تو پھر ہم واپس اس آیت کے اس حصے کی طرف ہی چلیں گے جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین دونوں ایک ساتھ ملے جلے تھے، تو پھر ہم نے انہیں الگ کیا۔ تو ناظرین، ہو سکتا ہے کہ جب اللہ نے ان دونوں کو الگ کیا ہو تو الگ ہونے کی صورت میں شاید ایک دھماکہ سا ہوا ہو، لیکن صحیح علم تو ان دونوں کو الگ کرنے والے ہمارے رب العالمین کو ہی ہے، جس نے خود یہ کیا ہے۔ تو یہاں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ کائنات خود بخود نہیں بلکہ ہمارے اللہ نے بنائی، اور یہ بات بھی اللہ نے 1920 میں نہیں بلکہ آج سے تقریباً 1400 سال سے بھی زیادہ پہلے بتائی تھی۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ آخر سچ اور حق کہاں پر بالکل واضح ہے۔ یہ تمام ذہین اور عقل و شعور رکھنے والے انسانوں کے لیے غور و فکر کی ایک دعوت ہے۔ اور جب ہم اس آیت کے تیسرے حصے کی طرف دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پانی سے ہر جاندار چیز کو پیدا کیا ہے۔ ناظرین، آج جدید بایولوجیکل ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ پانی در حقیقت زمین پر اندر اور اوپر کی تمام زندگیوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ آپ کے لیے اہم ہے کیونکہ آپ زیادہ تر پانی سے بنے ہیں۔ پانی تمام جانداروں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور کچھ جانداروں میں ان کے جسمانی وزن کا 90% وزن پانی کی وجہ سے ہی آتا ہے۔ مثال کے طور پر پودے تقریباً 90% پانی پر مشتمل ہوتے ہیں، اور اسی طرح جانور بھی تقریباً اوسط 75% تک پانی پر مشتمل ہوتے ہیں، اور انسانی جسم کا زیادہ تر حصہ پانی پر مشتمل ہے جس کی اوسط تقریباً 60% ہے، جس میں پانی کی مقدار، عمر، جنس اور ہائیڈریشن کی سطح کے ساتھ تھوڑی سی تبدیل ہوتی ہے۔ جبکہ ایک شخص کے جسم میں پانی کی اوسط فیصد تقریباً 60% ہے، لیکن یہ تقریباً 45 سے 75% تک ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر بچوں کے جسم میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو عمر کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔
اور اسی طرح مچل نے 1945 میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دماغ اور دل 73% پانی پر مشتمل ہے اور پھیپھڑے تقریباً 83% پانی پر مشتمل ہے۔ جلد میں 64% پانی ہے۔ پٹھے اور گردے میں 79% اور ہڈیوں میں تقریباً 31% تک پانی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی مچل نے 1945 میں ثابت کیا، یعنی آج سے تقریباً 78 سال پہلے، جبکہ 1400 سال سے بھی زیادہ پہلے اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بتا چکے تھے کہ اللہ نے پانی سے ہر جاندار کو پیدا کیا۔ اب ظاہر ہے ثابت کرنے والے کو وقت درکار ہوتا ہے کہ یہ ثابت کرے کہ یہ سب کب اور کیسے ہوا، لیکن جس نے خود تخلیق کیا ہو اسے بتانے میں لمحہ بھی نہیں لگتا، کیونکہ بنانے والا ہی جانتا ہے کہ اس نے کب بنایا اور کیسے بنایا۔ ان سب دلائل دینے کے بعد جب ہم اس آیت کے آخری حصے کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا ہی خوبصورت سوال اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اتنا صاف اور واضح طور پر سب کچھ کھول کھول کر بیان کر دینے کے بعد بھی کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ ناظرین، یہ سب حقائق تو اللہ تعالیٰ تقریباً 1400 سال سے بھی زیادہ پہلے اس قرآن کے ذریعے سے ہم سب کو بتا چکے، لیکن انسان ہر دفعہ اپنے مشاہدے کی خاطر اپنی عمر کا ایک لمبا حصہ لگانے کے بعد جس نتیجے پر پہنچتا ہے تو وہ سب تو قرآن ہمیں بہت پہلے ہی بتا چکا ہے۔ ناظرین، یہ قرآن بہت ہی خاص کتاب ہے، شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کئی بار یہی دعوت دی کہ ہے کوئی اس قرآن پر غور کرنے والا۔ جیسا کہ ہم نے اپنے ابتدائی سفر کی قسط جس میں قرآن کی اہمیت دلائل کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کی تھی میں آپ کو بتایا تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ 3 حصوں پر مشتمل قرآن کی اہمیت کی اقساط نہیں دیکھی تو برائے مہربانی ایک بار انہیں ضرور دیکھیں۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔